اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عربی گرامر کے سبق نمبر 26 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع سے پہلے آنے والے حروف جازمہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فعل مضارع سے پہلے آنے والے حروف جازمہ۔ حروف جازمہ 5 ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو اس کا نون اعرابی یعنی تثنیہ اور جمع کا نون گرا دیتے ہیں اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ وہ 5 حروف یہ ہیں: لم، لما، لا جسے لائے نہیں بھی کہا جاتا ہے، ان جو کہ حرف شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لی، لام امر۔ اب ہم انہیں ایک ایک کر کے مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لم، لم نہیں کے معنوں میں آتا ہے۔ جب فعل مضارع سے پہلے لم آئے تو وہ نہ صرف اسے مجزوم کرتا ہے بلکہ اس کا ترجمہ کرتے وقت ترجمہ فعل ماضی منفی کا ہوگا، جیسے کہ علم نشرح، لفظ کیا تھا نشرح، لیکن لم آنے کی وجہ سے ہو گیا نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا۔ علم نجعل، لفظ کیا تھا نجعلو، تو لم آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا علم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا۔ ضربہ یضربو کی گردان سے دیکھتے ہیں کہ لم آنے سے یضربو میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ لم یضرب، لفظ کیا تھا یضربو، لم آنے کی وجہ سے ہو گیا یضرب، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لم آنے کی وجہ سے کس طرح ترجمے میں بھی تبدیلی آئی، یعنی کہ اس ایک مذکر نے نہیں مارا، ان 2 مذکر نے نہیں مارا، ان سب مذکر نے نہیں مارا، اس ایک مونس نے نہیں مارا، ان 2 مونس نے نہیں مارا، ان سب مونس نے نہیں مارا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ تثنیہ اور جمع تھا اس کا نون اعرابی بھی گرا ہوا ہے۔ اب اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ لما، لما فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی فعل ماضی منفی میں کیا جاتا ہے۔ ابھی تک نہیں کیا یا ابھی تک نہیں مارا، ابھی تک نہیں لکھا، اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کام نہ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوا، جیسے کہ لما یلحقو، وہ ابھی تک نہیں ملے۔ لما یدخل الایمان، ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا یا ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ لما یعلمو، انہوں نے ابھی تک نہیں جانا۔ لما یکتب، اس نے ابھی تک نہیں لکھا۔ لما تضرب، تو نے ابھی تک نہیں مارا۔ لما نسمع، ہم نے ابھی تک نہیں سنا۔ لما یکفرا، ان دونوں نے ابھی تک کفر نہیں کیا۔ لما یکفرو، ان سب نے ابھی تک کفر نہیں کیا۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ لا، جسے لائے امر بھی کہا جاتا ہے، اگر فعل مضارع سے پہلے لام امر آ جائے تو اس کے نیچے زیر ہوگی اور اس کا ترجمہ کرنا چاہیے میں آئے گا، کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم انگلش میں شوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔
لیکن اگر لی سے پہلے حروف عطف فا یا وا آ جائے تو لام ساکن ہو جائے گا، یعنی کہ یہ لام امر جو ہے، لائے امر، آپ کو ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ملے گا، لیکن اگر اس سے پہلے فا اور وا حروف عطف آ جائیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لی یلحقو، انہیں مل لینا چاہیے۔ لی یدخل الایمان، ایمان داخل ہو جانا چاہیے۔ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ لی یعلمو، انہیں جان لینا چاہیے۔ لی یکتب، اسے لکھ لینا چاہیے۔ فلیعبدو، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لام سے پہلے فا آ گیا حرف عطف، تو لام کیا ہو گیا؟ ساکن۔ فلیعبدو، پس ان لوگوں کو بندگی کرنی چاہیے۔ ولیؤمنو، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام سے پہلے واو حرف عطف آ گیا تو یہ ہو گیا ولیؤمنو، انہیں ایمان لانا چاہیے۔ فلینظر الانسان، پس انسان کو دیکھنا چاہیے۔ لا، لائے نہیں۔ لا فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے اور اس کا ترجمہ کسی کام کی ممانعت کے معنوں میں آتا ہے، جیسے کہ قتل مت کرو، غم نہ کرو، قریب مت جاؤ۔ لا تقریبا، تم دونوں قریب مت جاؤ۔ لا تکفر، تم انکار مت کرو۔ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ ولا تحزنوا، اور تم غم مت کرو۔ لا یکتب، وہ مت لکھے۔ لا تعلموا، تم مت جانو۔ لا یکفروا، وہ سب کفر مت کریں۔ ولا تحزنوا، اور تم غم مت کرو۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ان جو کہ حرف شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب یہ فعل مضارع سے پہلے آئے تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے اور اس کا ترجمہ اگر کے معنوں میں ہوتا ہے۔ ان تنصروا، اگر تم مدد کرو۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کریں۔ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ان تغفر، اگر تم معاف کر دو۔ ان یکتب، اگر وہ لکھے۔ ان ینصرا، اگر وہ دونوں مدد کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر آپ نے آج کے سبق سے فائدہ اٹھایا ہے تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اگلا آنے والا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔